خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اینڈ ویلکم بیک ٹو دا تھرڈ سیشن آف جوڈ. ہم یہودا کے عام خط کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے اپنے 2 سیشن میں آیت نمبر 1 پر بات کی، جس میں پہلا سیشن ہمارا انٹروڈکشن کا تھا، اور پھر دوسرا سیشن جو ہے وہ ہمارا آڈینس کے تعلق سے تھا کہ کن لوگوں کو یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور ہم نے لفظ کلین پر تھوڑی سی بات کی تھی. آج تیسرے سیشن میں ہم سیلوٹیشنز پر تھوڑی سی بات کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم گریٹنگز پر یا سیلوٹیشنز پر بات کریں، میں یہودا کے عام خط کے پہلے باب کی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں لکھا ہے، رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. اب جب گریٹنگز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر 3 الفاظ جو ہیں وہ سیلوٹیشنز کے طور پر بزرگ یہودا جو ہیں وہ کلیسیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلائے ہوئوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. پہلا جو لفظ ہے وہ رحم استعمال کرتے ہیں، دوسرا جو لفظ ہے وہ اطمینان استعمال کرتے ہیں، اور پھر تیسرا جو لفظ ہے وہ محبت استعمال کرتے ہیں. اور جب گرامر کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم کو زیادہ حاصل ہوتے رہے. یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس کی وہ بات کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ رحم بھی تم کو زیادہ حاصل ہوتا رہے، اطمینان بھی تم کو زیادہ حاصل ہوتا رہے، اور پھر محبت بھی تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے. اور یہاں پر ملٹیپلیکیشن کی بات کی جا رہی ہے، ایڈیشن کی بات نہیں بلکہ ملٹیپلیکیشن کی بات کی جاتی ہے. اور جب رحم لفظ کی نیچر پر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، اور پیس جو لفظ ہے جب اس کی نیچر کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک حالت کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک حالت کو بیان کرتا ہے. اور جب محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایموشن کو بیان کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو تینوں لفظ ہیں، مرسی ہے، پیس ہے، لو ہے، یہ آپ کے اسپرچول ویل بینگ کی یہاں پر بات کرتے ہوئے بزرگ یہودا جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ ایکشن جو ہے یہ انسائیڈ ہوگا، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ فزیکلی طور پر گیسچرز کے طور پر آپ کے آؤٹ سائڈ جو آپ کی باڈی ہے، آپ کی لینگویج ہے، یا آپ کا کام ہے، آپ کا جو ہارٹ اور مائنڈ ہے یا اسپیکنگ ہے، یہ اس کے اندر نظر آئے گا. اور جب ہم لفظ مرسی کی بات کرتے ہیں، ایکشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے رحم کی بات کر رہا ہے. اور خدا کا رحم یاد رکھیں اس وقت ہوتا ہے جب آپ عدالت کے یا تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ گناہ کے باعث خدا کے ٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی خدا عدالت کرنے کو ہوتا ہے، خدا اپنا عذاب نازل کرنے کو ہوتا ہے، سزا آپ کو دینے کے نزدیک ہوتا ہے. لیکن آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے جو پسماندہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر خدا جو ہے وہ ترس کھاتا ہے، اپنا رحم کرتا ہے، تاکہ آپ اس کی عدالت سے بچ سکیں. اور آپ دیکھیں کہ کئی بار انسان جو ہے وہ گناہ کی حالت میں گرتا ہے، خدا اس کو عدالت میں کھڑا بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر خدا اپنے رحم کو اس پر جاری کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی عدالت سے بچ سکے. اور آج ہی میں ایک کام سے گھر واپس آ رہا تھا، تو جب میں خدا کے رحم کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا ہر ایک چیز کو یا ہر ایک انسان کو اپنے کرائٹیریا پر دیکھنے کی کوشش کرنا شروع کر دے تو پھر کوئی بھی شخص دنیا کا جو ہے وہ خدا کی عدالت سے نہیں بچ سکتا. یہ خدا کا رحم ہے، اس کا ترس ہے جو ہمیں اس کی عدالت سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے کہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں. اور جب خدا ہم پر رحم کرتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے تاکہ ہم ریپینٹ کریں اور پھر جو یو ٹرن ہے وہ لیں اور خدا کے پاس واپس آئیں. اس کے بعد جب وہ دوسرے سیلوٹیشن ورڈ کی بات کرتا ہے تو یہاں پر وہ لفظ پیس کا استعمال کرتا ہے. اب پیس کے لیے جو عبرانی کا لفظ شالوم اور یونانی کا لفظ آئرینے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کسی انر پیس کی حالت کو بیان کرتا ہے. اس سویلائزیشنز میں یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب جنگ نہیں ہوتی تھی، جب مکمل طور پر حالات جو ہیں وہ ساکن ہوتے تھے، پرسکون ہوتے تھے، اطمینان ہوتا تھا، کسی طرح کا کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی یا کسی طرح کی مشکلات نہیں ہیں، کسی طرح کے کوئی حملے نہیں ہو رہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر صرف آؤٹ سائڈ پیس کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر اطمینان کی بات کی جا رہی ہے، انر پیس کی بات کی جا رہی ہے. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند جو اطمینان کا سر چشمہ ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں لے کر آتا تو پھر آپ مکمل طور پر انر پیس کا تجربہ حاصل نہیں کر سکتے. یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی ہے. اس نے شاگردوں سے یہ کہا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اور یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی. اب جب انر پیس کی ہم بات کرتے ہیں تو جب تک آپ کے اندر کرائسٹ کا دیا ہوا پیس نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، آئرینے نہیں ہے، شالوم نہیں ہے، تو اس وقت تک جو ہے آپ مکمل طور پر جو ہے وہ پیسفل اسٹیٹ کی حالت میں نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات ہمارے سامنے ہیں، مصائب ہماری زندگی میں ہیں،
کئی طرح کے ہرڈلز اور آبسٹیکلس میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور کئی بار مسلسل گزرنا پڑتا ہے، لیکن خداوند کا اطمینان جو ہے اسی وقت ہمارے اندر ہوگا جب ہم اس کو لیں گے، اور پھر ہی ہم پیسفل اسٹیٹ کے اندر رہ سکتے ہیں۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ مکمل طور پر مسیح کے ہاتھوں میں ہیں اور اطمینان بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ کی جو کشتی کا اسٹیئرنگ ہے، ویل ہے، یا آپ کی زندگی کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب انر پیس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تھرو کرائسٹ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کی مینٹل اسٹیٹ ہے، اسپرچول اسٹیٹ ہے، سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے، آپ ہر لحاظ سے جو ہے وہ پیسفل رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ محبت کے لیے کہتا ہے کہ محبت تمہیں زیادہ حاصل ہوتی رہے، اور محبت کے لیے جو گاڈلی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اگاپے ہے، یونانی زبان کے مطابق۔ اسٹور کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایروس بھی استعمال کیا جاتا ہے، فلیو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر بھائی چارے کی محبت کی بات کی جا رہی ہے کہ محبت جو ہے وہ تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے، ایک دوسرے کی محبت میں بھی آپ گہرے رہیں اور بڑھیں، اور پھر خدا کی محبت جو ہے وہ بھی آپ کو زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ اور اگاپے لو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ محبت ہے جو خدا ہم سے کرتا ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دے دیتی ہے، اور یہی محبت خدا نے مسیح کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے لیے دکھائی ہے۔ اور پھر نہ صرف اگاپے کی بات ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری آپس میں جو محبت ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم فیلوشپ کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ فیلوشپ میں رہنے کی بات کرتے ہیں پھر بھی اس کے لیے محبت ضروری ہے، اگر آپ انسانوں کے ساتھ فیلوشپ میں رہنے کی بات کرتے ہیں پھر بھی اس کے لیے محبت جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہاں پر ہمیں ایموشن کے طور پر جو اس کی نیچر ہے، محبت لفظ کی جو نیچر ہے وہ ایموشن کے طور پر نظر آ رہی ہے، اور یہ خدا کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور پھر انسان کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے، اور اسی سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فیلوشپ میں رہتے ہیں۔ اور یہاں پر تینوں گریٹنگز جب وہ دیتا ہے، رحم، اطمینان اور محبت کی بات کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ تینوں الفاظ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو زیادہ حاصل ہوتے رہیں۔ یہ تینوں کی تینوں جو چیزیں ہیں، رحم، اطمینان اور محبت، یہ تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہیں۔ یہ آپ کے روح، جان، بدن میں ویل بینگ کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوس طور پر جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کا کام کریں۔ اور جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان بلائے ہوں کے نام دی گئی ہیں سیلوٹیشنز کے طور پر، تو یقیناً ان کی زندگی میں رحم، اطمینان اور محبت جو ہے وہ کنٹینیوسلی طور پر ملٹیپلائی ہو رہا تھا۔ اور یہ کلام پڑھنے کے وسیلہ سے، سنانے کے وسیلہ سے ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ رحم، اطمینان اور محبت جو ہے ہمیں بھی زیادہ حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ اور جس طور سے خدا کا رحم، اس کا اطمینان اور محبت آپ کی زندگیوں میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اب یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس رحم کو، اطمینان کو اور محبت کو آگے لے کر جائیں، تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی اسپرچولی طور پر اس بلیسنگز کو لے کے ملٹیپلیکیشن کی برکت حاصل کرتی جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کے لیے یقیناً باعث برکت ٹھہرا ہوگا، اور اس سیشن کے وسیلہ سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ تھینک یو سو مچ۔